اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورت فلق اور سورت ناس، ان صورتوں کو بڑی فضیلت، بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ انہی صورتوں کی فضیلت اور ان کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبر بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو وہ موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈوری جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورت فلق میں اور 6 سورت ناس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے، یہاں تک کہ سب گریں کھل گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جادو برحق ہے، اور جب یہ جادو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل سکتا ہے تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دونوں صورتوں کی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جھوٹے عاملوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کا سہارا لیں اور اپنی حلال کی کمائی لوٹانے کی بجائے قرآن پاک سے اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے فائدوں سے نوازے گا۔ پہلا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے جادو سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، آپ کو نظر بد سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ان صورتوں کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے ان صورتوں کا عمل کیسے کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ وہ وظائف پڑھیں جو آپ روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، جو وظائف آپ نے پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، زیادہ نہیں، صرف 3 مرتبہ سورت فلق اور سورت ناس کو پڑھنا ہے۔ دونوں صورتوں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لے تو آپ نے اپنی ہتھیلی پر پھونک مار کر ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔
दुनिया की कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। हर तरह के जादू से आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे, जमीनी और आसमानी अफवाज से हिफाजत में रहेंगे। अब ये अमल आपने कोई 1 या 2 दिन नहीं करना, बल्कि इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है और रोजाना रात को सोते वक्त आपने ये अमल कर लेना है। अब यहाँ एक बात आपके गोशाई गुजार करता चलूं कि बाज लोग ये समझते हैं कि अगर कोई वजीफा या अमल शुरू कर लिया जाए तो फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता, या फिर अगर उसे छोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं ये अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ होते हैं, कुरान पाक की आयात के वज़ाइफ होते हैं, कुरान पाक की सूरतों के वज़ाइफ होते हैं। जब तक आप इनको पढ़ते रहेंगे आपको इनका फायदा होता रहेगा, और अगर आप इनको किसी मजबूरी की वजह से छोड़ देते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, बस आप फायदे से महरूम हो जाएंगे। और बाज लोग वज़ाइफ को पढ़ने के लिए इजाजत मांगते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे किसी भी वजीफे को पढ़ने के लिए किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं। जो बच्चे छोटे हैं, जो खुद ये अमल नहीं कर सकते, तो उनके वालिदैन ये वजीफा पढ़कर अपने आप पर भी दम कर लें, यानी कि हथेलियों पर फूंक मारकर हाथ अपने जिस्म पर फेर लें और अपने बच्चों पर भी दम कर दें, ताकि आपके बच्चे भी जमीनी और आसमानी आफात से महफूज रहें, नजर बद से महफूज रहें। क्योंकि छोटे बच्चों को नजर बद बहुत जल्दी लग जाती है और बाद में वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बनती है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत ही मुजर्रब अमल है। हमारे नबी करीम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये अमल किया करते थे। और जैसा वक्त आजकल चल रहा है, अगर कोई बंदा तरक्की की राह पर गामजन हो जाए तो हासदीन से उसकी तरक्की देखी नहीं जाती, वो उसे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जब आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, फिर आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।